قدیم زمانے میں ایک محل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے اور محل کھنڈر بن چکا تھا، مگر کبھی یہ ایک عظیم الشان جگہ تھی جہاں ایک حسین شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کی خوبصورتی اور معصومیت دور دور تک مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا اور اس خوفناک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی کا دردناک انجام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ محل کے ایک کمرے میں ایک بڑا الو ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ الو عام پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک آسیب زدہ روح کا مسکن تھا۔ شہزادی کو الو سے عجیب کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر اسے دیکھنے کے لیے محل کے تاریک حصے میں جاتی تھی، جہاں کوئی اور جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ الو کی آنکھیں سرخ اور چمکتی تھیں، اور وہ جب بولتا تھا تو اس کی آوازیں انسان جیسی لگتی تھیں۔ ایک رات شہزادی محل کی چھت پر چاندنی کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک الو اس کے قریب آ کر بولا، شہزادی تم زیادہ دیر تک یہاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ محل پر ایک خوفناک بھوت کی گرفت ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ شہزادی یہ سن کر ڈر گئی، لیکن پھر بھی اس نے الو کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ چند دن بعد محل میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ دیواروں سے آوازیں آنے لگیں، فرش خود بخود کانپنے لگا، محل کے دروازے اور کھڑکیاں خود سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ شہزادی کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر وہ ابھی تک اس سمجھنے سے قاصر تھی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک رات جب محل میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے، شہزادی کو ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً جاگ گئی اور چراغ لے کر آواز کے تعاقب میں چل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ محل کے تہہ خانے سے روشنی نکل رہی ہے، جو وہاں پہلے کبھی نہیں تھی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ الو ایک قدیم پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ یہ سایہ محل کے پرانے محافظ کی روح تھی، جو برسوں پہلے ایک حادثے میں مر گیا تھا، لیکن اس کی روح کو سکون نہیں ملا تھا۔ بھوت نے شہزادی کو بتایا، یہ محل میری قبر ہے، اور جو بھی یہاں رہے گا وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ شہزادی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، لیکن بھوت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عین اسی لمحے الو نے چیخ ماری اور بھوت کی طرف جھپٹا۔ الو کی آواز گرجدار تھی اور ایسا لگا جیسے وہ بھوت کو جلا رہا ہو۔ شہزادی نے یہ منظر دیکھا مگر خوف سے اپنی جگہ پر جمی رہی۔ بھوت اور الو کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ آخر کار الو نے اپنی جان کی قربانی دے کر بھوت کو ختم کر دیا۔